بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہترین عامل بننے کے لیے آپ میری بتائی ہوئی ان تمام باتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ ایک زبردست اور کامل عامل بنیں گے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو سادہ اور آسان الفاظ میں ہر وہ چیز بتا دوں جو ایک بہت اچھے عامل میں ہوتی ہیں۔ ایسی چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کا شاید آپ کو پہلے علم نہ ہو۔ میرے اس عمل سے عام لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور عامل بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عملیات سکھانے کا مطلب کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عملیات ہوتے کیا ہیں، عملیات کس طرح کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتاؤں گا جن پر اگر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے عامل بنیں گے۔ عامل کے لیے جو ضروری معلومات ہوتی ہیں میں آپ کو مختصر اور آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے حروف ابجد سے اچھی طرح واقفیت ہونی چاہیے۔ حروف ابجد کیا ہے اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ حروف ابجد سے اچھی طرح واقفیت ہونی چاہیے۔ واقفیت کے علاوہ زبانی بھی یاد ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ حروف کے اعداد کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ کسی نام یا عبارت وغیرہ کے اعداد اخذ کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ ستاروں کے باہمی تعلقات، بروج کے اثرات، سات، شب و روز، ستاروں طالعین کی باہمی دوستی دشمنی سے بخوبی آشنا ہونا چاہیے۔ سات، نحوست، ستاروں کے شرف حبود سے آگاہ ہو، خصوصاً ستاروں کی رجت عملیات میں بہت زیادہ دخل دیتی ہے۔ ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ اعداد سے موکلات، عبارت یا اسم کے اعداد سے موکل جن علوی و سفلی اخذ کرنے میں ماہر ہوتا ہے، اعمال کی دعوت میں عزیمت تیار کر سکتے ہوں۔ حروف ابجد کے مزاجی عناصر سے واقف ہونا کہ طالب و مطلوب کے ناموں میں دوستی یا دشمنی دیکھ سکتے ہوں۔ طالب و مطلوب کے ناموں سے اخذ کردہ حالات کے مطابق اسم الہی یا آیت قرآنی سے علوی و سفلی یا دیگر اعمال تیار کر سکتا ہو اور ان کی عزیمت مرتب کر سکتا ہو۔ یہ عامل کے لیے کچھ معلومات تھی جو عامل کو علم ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ عامل کے لیے لازم ہے کہ وہ ان فرائض پر عمل کرے۔ سب سے پہلے فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ مہینے کے درمیانی روزے ضرور رکھے۔ اس سے روحانیت میں ترقی ہوتی ہے، نفس میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ کم خوراک کو اپنی عادت بنائیں، خصوصاً شب کے وقت پر زیادہ خوراک سے اجتناب کریں۔ کم گوئی کی عادت ڈالیں تاکہ بد گوئی غیبت نہ ہو۔ یہ روح کے دبے ہیں جو روحانیت قوت کو متاثر کرتے ہیں۔ جسمانی پاکیزگی اور باوضو رہنے کی عادت ڈالیں تاکہ ہمہ وقت طہارت حاصل رہے۔ کثرت مجلس سے پرہیز کریں، یاد الہی میں زیادہ وقت مصروف ہوں۔ کثرت جماع سے پرہیز رکھیں اور اس فعل کو جسمانی لذت کی بجائے حکم خداوندی سمجھ کر بطور فریضہ انسانی انجام دیں۔ اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی روحانیت کیفیت سے متصف ہوگی اور دین و دنیا میں باعث نجات فخر بنے گی۔ خیالات سے دل و دماغ کو پاک رکھیں۔ فرصت کے اوقات میں پاکیزہ افعال جن سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے سر انجام دیں۔ تہجد کی عادت ڈالیں، اس سے اعمال میں قوت، خلائق سے انس اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں اور روزانہ مقررہ تعداد میں پڑھیں۔ تعداد ایسی مقرر کریں کہ جس کی مداوت آسانی سے کر سکیں اور کوشش کریں کہ اس تعداد میں ناغہ نہ ہو، اس لیے کہ کثرت درود شریف کی عادت رجت عمل سے بچاتی ہے، موکلین اعمال کے لیے باعث ہیبت بنتی ہے، زبان کی تاثیر میں اضافہ، دل میں نورانیت اور روح میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا سبب بھی بنتی ہے۔ سائل کا کام سر انجام دینے سے قبل احکامات شریعت ضرور دیکھ لیں
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کشف کی صلاحیت عطا کی ہے تو سائل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں، اور جب ہر طرح سے طبیعت کو یہ اطمینان ہو جائے کہ سائل کا کام جائز ہے اور شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے آپ کام کی ابتدا کریں۔ ہر عمل کے لیے باقاعدہ غسل کر کے اس کی نیت سے وضو کریں تاکہ طہارت حاصل ہو اور پاکیزگی جسمانی اچھی طرح ہو۔ بغیر وضو کسی قسم کا بھی تعویذ یا نقش لکھنا ہرگز جائز نہیں ہے، یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اسی طرح سائل اگر بے وضو ہو تو اس کو نقش قرآنی خواہ وہ کاغذ پر لکھا ہو یا تشتری یا کسی دھات پر دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ تعویذ یا نقش لینے اور دینے والے دونوں ہی باوضو ہوں، بصورت دیگر دونوں ہی گناہ گار ہوں گے اور عمل اثر نہیں کرے گا۔ یاد رہے وہ نقوش یا تعویذات جن پر اسماء الہی آیات قرآنی لکھی ہوں وہ جلائے نہیں جاتے، اس لیے ان کو اعداد سے بدل لیں، یعنی ان آیات کے اعداد لکھیں اور پھر عمل کریں۔ ایام عمل میں عمل کی مناسبت سے پرہیز جلالی و جمالی کریں۔ جن اعمال میں کوئی پرہیز نہ بتایا گیا ہو ان میں بھی پرہیز ضرور کر لیں، اس سے عمل میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور وقت بھی کم خرچ ہوتا ہے۔ دوران عمل خواہ ہر چیز جلالی یا جمالی یا مشترک ہو، لہسن، پیاز، ہلدی، تمباکو، شراب، غرض کے ہر بدبودار چیز سے پرہیز کریں۔ جس وقت اول روز شروع کریں تا وقت آخر اس کی پابندی کریں۔ عمل کے لیے نہایت احتیاط سے مقام پسند کریں۔ جس جگہ کوئی مداخلت کرنے والا نہ ہو تو بہتر ہے کہ ایسا گوشہ ہو جس میں بیرونی آوازیں نہ آتی ہوں، جس میں مداخلت کے امکانات نہ ہوں۔ مقام قدر تاریخ مصفہ اور ہوا کی آمد و رفت کے لیے کھلا ہوتا ہو تاکہ دوران عمل خوشبویات کی کثرت یا دھوئیں کی تیزی سے جو اشکال پیدا ہوں عامل ان سے خوف زدہ نہ ہو جائے اور عمل ناقص نہ رہ جائے۔ عمل کرنے سے قبل اپنا حصار ضرور کریں۔ بعض تعویذات جو کہ عزیمت کے ساتھ ہوں ان کے لیے بھی حصار بنا لیں تاکہ جسمانی اور ذہنی نقصان سے محفوظ مامون رہیں۔ اعمال کی اجازت کسی صاحب عمل سے لینا ضروری ہے تاکہ نگرانی رہے اور وہ عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اثرات کو مناسب طور سے دور کرنے پر قادر ہو، ورنہ طبیعت میں بے حد اعتدالی پیدا ہو کر ذہنی فطور واقع ہو سکتا ہے۔ عمل کی مناسبت سے قبل از وقت تمام اشیاء یعنی بخورات، کوئلے، پھول فاتح کا سامان وغیرہ مہیا کریں تاکہ حصار سے باہر نہ آنا پڑے۔ اعمال تسخیر عموماً ستاروں کی مخصوص ساعت میں سر انجام دیے جاتے ہیں، اس لیے مطلوبہ تسخیر کی پہلے خوب مشق کریں اور وقت مقررہ پر انہیں صحت کے ساتھ یا تو نقل کر لیں یا لکھ لیں۔ اگر کوئی محبت کے اعمال کیے جائیں تو منہ میں شیرینی رکھیں، اگر نفرت جدائی کے اعمال کیے جائیں تو منہ میں کڑوی شے یعنی نیم کا پتہ، نیم کی مسواک وغیرہ رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جو بھی عمل پڑھیں اس کا پہلا حرف آچھی ہو تو جلد مکمل ہوگا۔ مخالف اسم کی صورت میں سر اسم کے مزاج کے مطابق کریں تاکہ مطابقت کے پیدا ہونے سے اعمال میں تاثیر پیدا ہو اور وہ جلد مکمل ہو کر نتیجہ ظاہر کرے۔ عملیات کے شروع میں دل میں بے پناہ شوق اور کامل یقین پیدا کریں کہ نتیجہ حسب مرضی انشاءاللہ ضرور ظاہر ہوگا۔ جب تک عمل شروع کرنے سے پہلے آپ پورے یقین کے ساتھ عمل نہیں کریں گے کہ اس کا نتیجہ آئے گا تو عمل بیکار ہے۔ جب آپ کو مکمل یقین ہو کہ میں یہ جو عمل کرنے لگا ہوں انشاءاللہ اس کا 100% ہی نتیجہ آئے گا تو واقعی انشاءاللہ نتیجہ ضرور آئے گا۔ اس لیے عملیات کے شروع میں دل میں بے پناہ شوق اور کامل یقین پیدا کریں کہ نتیجہ حسب مرضی انشاءاللہ ضرور ظاہر ہوگا۔ اس سے نفسیانی و روحانی بالیدگی پیدا ہوتی ہے اور یقین کی پختگی ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ عمل یا نقش کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اسم مطلوب، اسم خود اور موکلات کو علیحدہ کر کے
ان کی عزیمت تیار کریں اور ان کے ذریعے قسم دے کر موکلین کو تابع فرمان کرے، اس سے تاثیر جلد ظاہر ہوتی ہے۔ جب نقش یا تعویذ کو مکمل کرے تو اس پر سوئم کلمہ 11 مرتبہ پڑھے اور دعا مانگنے کے بعد پھر اسے سائل کو دے یا خود استعمال کرے۔ جب بھی آپ کوئی نقش یا تعویذ لکھیں تو اس کے اوپر سوئم کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ سوئم کلمہ 11 مرتبہ پڑھے اور دعا مانگنے کے بعد پھر اسے سائل کو دے یا خود استعمال کرے۔ کوئی بھی عمل یا تعویذ لکھنے کے بعد موکلان عمل کی نیاز دلائے، نفل شکرانے کے ادا کرے اور درود پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کم از کم 101 مرتبہ ضرور بھیجے۔ اپنے سلسلے کے بزرگ یا جن سے اجازت عمل حاصل کی ہو ان کے لیے کچھ غریبوں اور مستحق لوگوں کو ہدیہ صدقہ ضرور کرے۔ جب کام نقش یا تعویذ سے ہو جائے تو اس کو قبرستان میں کسی ایسی جگہ دفن کریں جہاں قدم نہ پڑتے ہوں اور وہ بے حرمتی سے محفوظ رہیں۔ اگر گھر، مکان یا کسی اور جگہ پر کسی قسم کے تعویذ یا نقش پائیں تو ان کو کھول کے نہ دیکھیں، بلکہ فوراً اپنے اوپر 3 مرتبہ ماؤس 3 پڑھ کر دم کریں اور لے جا کر جاری پانی میں ڈال دیں اور گھر آ کر غسل کریں اور دوسرا لباس تبدیل کریں، تب کسی کام میں مشغول ہو جائیں۔ آغاز عمل میں خلوص نیت سے کام لیں۔ جو لوازمات نقوش یا تعویذ کے ہوں ان کے لیے سامان سائل سے منگوائیں۔ اکثر سائل عامل کو خود پیسے دے جاتے ہیں کہ خرید لیں۔ ایسی صورت میں عامل دیانتداری کو سامنے رکھے اور مکمل سامان خریدے۔ تعویذ یا نقش کا ہدیہ لینا جائز ہے، بشرطے کہ سائل اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اگر فی سبیل اللہ کر دے تو اس سے بھی تاثیر ظاہر ہوتی ہے اور طبیعت میں روحانیت بلندی پاتی ہے۔ سائل کے کام کے سلسلے میں شریعت کے تقاضے مد نظر رکھیں۔ ایسے امور سے گریز کریں جس میں کسی کا شرعی حق مارا جا رہا ہو، لیکن اگر مطمئن ہو کہ ظالم سخت طاقتور اور بے رحم ہے اور واقعی سائل کی عزت آبرو کے لیے خطرہ اور مال و دولت کو دبائے بیٹھا ہے، تو ایسی صورت میں صرف اس حد تک اعمال سر انجام کرے کہ جس سے مطلوب کے دل میں رحم خدا ترسی کے جذبات بیدار ہوں، یا ایسی تکلیف جو کہ انسانی برداشت سے زائد نہ ہو، کیونکہ زیادتی ذات وحدہ لا شریک کو سخت ناپسند ہے۔ ساس بہو، دیور بھابھی، عاشق معشوق، میاں بیوی کے درمیان تعویذ کرنے سے قبل غور کر لیں کہ اس کا آئندہ کوئی بد نتیجہ تو نہ نکلے گا۔ خصوصاً جب عورتیں تعویذ کے لیے آئیں تو اچھی طرح دھیان رکھیں کہ عورت کہیں جذباتی ہو کر جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ جذبات کے ہاتھوں جلد پریشان ہو جاتی ہیں۔ وقتی غصے کے تحت بہت سے ناروا قسم کے قدم اٹھا لیتی ہیں۔ بیوی کو شوہر قابو میں کرنے والے تعویذات نہایت احتیاط سے دینے چاہیے اور اس امر کی اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعی شوہر ظالم ہے اور بیوی کے حق پوری طرح نہیں دیتا۔ ایسی صورت میں نقوش یا تعویذ میں اصلاح حال کے عمل کو بھی شامل کر دینا چاہیے۔ عاشق معشوق کے ضمن میں بطور خاص احتیاط برتنی چاہیے کہ آج کل کی فضا ایسی ہے کہ جہاں کسی اچھی صورت کو دیکھا عاشق ہو گئے۔ افسران اور ماتحت کے درمیان بھی حق و ناحق کی تمیز روا رکھ کر اعمال بنانے چاہیے، کیونکہ بعض ماتحت اصولی اختلافات کو بھی ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور صاحب کے تبادلے یا تنزل کے لیے عامل کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ الغرض یہ کہ عامل تمام امور پر اچھی طرح غور کرے تاکہ محض دنیاوی لالچ کے ہاتھوں تاثیر اعمال ضائع نہ ہو اور دنیا آخرت میں شرمندگی نہ ہو۔ اگر ان امور سے ہٹ کر عامل محض دنیاوی لالچ کے ہاتھوں عمل غلط کرتا ہے تو یاد رکھیں اس عامل کے علم میں تاثیر نہیں رہتی۔
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ لوگوں کو ان امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو نقوش بنانے کا طریقہ، 7 حروف ابجد، رجال الغیب کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔